اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کی بری اور بیہودہ باتوں سے حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی کیا، قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا کئی مقامات پر کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ تو جہنم میں جانے والوں کو جنتی پکڑ لیں گے، اے فلاں تو کیوں جہنم میں جا رہا ہے، تو کیسے جہنمی ہو گیا؟ جنتی پوچھیں گے، قرآن کہہ رہا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تم کیسے جہنمی ہو گئے؟ تو وہ کہے گا کیا؟ جو جہنم میں جانے والا ہے وہ کہے گا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنمی ہو گئے۔ وقالوا نطعم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جہنمی ہو گئے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم برید اور بیہودہ باتیں بکنے والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں بکتے تھے، جہنمی ہو گئے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کو ہم نے جھٹلا دیا، کوئی اہمیت ہم قیامت کے دن کی نہیں دے رہے تھے کہ ہمیں مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، جہنمی ہو گئے۔ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو دیکھیے اس جہنم میں جانے کے 4 اسباب جو قرآن نے بتائے، نماز نہ پڑھنا، بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا، بیہودہ باتیں بکنا اور قیامت کے دن کی اہمیت نہ ماننا۔ تو اس میں سے ایک چیز یہی ہے نا کہ بیہودہ باتیں بکنا، یہ بھی جہنم میں جانے کی نشانی ہے۔ تو ہمیشہ زبان کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کو چاہیے کہ اگر جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ قرآن اللہ کے رسول نے بار بار تاکید فرمائی، اور اسی لیے بزرگان دین بھی فرماتے تھے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کم گفتن، کم خوردن، کم خفتن، 3 باتیں فرمائی کہ کم کھاؤ، کم سو اور کم بولو۔ یعنی قرآن میں، حدیث میں بزرگوں نے ہمیشہ کم بولنے کو کہا ہے، اور کم بولنے کو اس لیے کہا ہے کہ ہم جتنا بھی دن بھر میں بولتے ہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں، اچھا برا، یہ 2 فرشتے جو ہیں نا کندھے پر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، منکر کرامن کاتبین، یہ ایک ایک چیز لکھتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی دن بھر میں بولتے ہیں، یہ رجسٹر میں ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے، جتنے بھی شبد، جتنے بھی ورڈ ہے، اچھے برے بھلے، سب وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی رجسٹر ہوں گے قیامت کے دن، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوں گی، آدمی پسینے سے شرابور ہوگا، یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ناک تک وہ پسینے میں ڈوب چکا ہوگا، اس وقت یہی جتنا ہم نے دنیا میں بولا ہے اور رجسٹر میں فرشتوں نے لکھا ہے، یہ سب اللہ کے سامنے ہمیں پڑھ کر سنانا ہوگا، پڑھ کر سنانا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ کم بولا کرو، ضرورت کے مطابق بولا کرو، کم بولا کرو، زبان کی حفاظت کیا کرو، کیونکہ زیادہ فضول باتیں اگر ہم نے کی ہے، فرشتے تو لکھ ہی لیتے ہیں، تو ہمارے رجسٹر زیادہ ہو جائیں گے، اور وہ قیامت کے دن ایسے عالم میں جب پسینہ یہاں تک ناک تک پہنچ چکا ہوگا، ہمیں اللہ کے سامنے وہ سب سنانا ہوگا۔ اس لیے کم بولا کرو، ضرورت کے مطابق بولا کرو، اچھی بات بولا کرو، اور کبھی بھی اپنی زبان کو گالی گلوچ سے خراب مت کرو۔ اللہ بیہودہ انکار کیا ہے قرآن نے کہ بیہودہ باتیں بکنے والا، گالی گلوچ کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک دیکھیے، زبان کے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں۔
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من سمت نجا، خاموشی میں نجات ہے، خاموشی میں نجات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو ایک بادشاہ تھا، اس کے لڑکے نے جب یہ حدیث پڑھی کہ حضور نے فرمایا کہ خاموشی میں نجات ہے، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں بولوں گا ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل خاموش چوپ ہو جاؤ، یعنی کم بولا کرو، حضور نے فرمایا ضرورت کے مطابق بولا کرو، اچھا بولا کرو۔ لیکن وہ بادشاہ کے لڑکے نے بولا خاموشی میں نجات ہے، تو اس نے بولنا ہی بند کر دیا۔ اب بادشاہ کا لڑکا جو بولنے والا، بات کرنے والا، وہ اچانک گونگا ہو جائے، بادشاہ بھی ٹینشن میں، حکیموں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، سب نے اس کو دیکھا، اس کی ناڑ کو دیکھا، سب نے اس کا معائنہ کیا، سب نے، حکیموں نے، طبیبوں نے ہاتھ اٹھا لیے، بولے ہمیں تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اچانک بولنے والا بچہ گونگا کیوں ہو گیا۔ اب یہ من ہی من میں مسکرا رہا ہے کہ میں گونگا کہاں ہوں، میں نے تو حدیث سن کر کے بولنا بند کر دیا ہے۔ اب حکیموں نے بادشاہ کو ایک مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے ٹینشن کی وجہ سے اس کی زبان گونگی ہو گئی ہے، بولنا بند کر دیا ہے، تو اس کو خوش رکھو۔ یہ آپ کے جو لڑکا ہے، اب راجا کا، بادشاہ کا لڑکا، بھائی اس کو خوش رکھو، اس کو تفریح کراؤ، اس کو گھومنے بھیجو، شکار کرنے کے لیے بھیجو، تاکہ یہ ہو سکتا ہے اس کا ٹینشن کوئی دماغ میں ہوگا، اس وجہ سے اس نے بولنا بند کر دیا ہو۔ تو اب تو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ میرے لڑکے کی ہر طرح سے اس کو خوش رکھا کرو، اس کو کوئی ناراض نہیں کرے گا، وہ جو بولے گا وہ کرنا ہے۔ تو یہ تو موج میں آ گیا کہ وہ کہنے، دل میں سوچنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ کی حدیث کا مطلب صحیح ہے، میں بولتا تھا تو اتنی عزت نہیں تھی جتنی نہیں بولنے کی بات مل رہی ہے مجھے۔ تو ایک دن بادشاہ نے کہا اپنے وزیر سے کہ اس کو شکار کرنے کے لیے جنگل میں لے جاؤ، تو ہریالی دیکھے گا، شکار کرے گا، قدرت کے نظارے دیکھے گا، تو یہ ہو سکتا ہے بولنا شروع کر دے۔ تو وزیر لے کر کے شکار کے لیے جنگل میں گیا اپنے سپاہیوں کے ساتھ، وزیر ہے، سپاہی ہے، یہ بادشاہ کا لڑکا کنور ہے، راج کنور ہے، سب نکلے شکار کرنے کے لیے، لیکن یہ تو خاموش، جان بوجھ کر کے خاموش بنا ہوا ہے۔ تو جب جنگل میں جا رہے تھے تو ایک طوطا ایک جھاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، درخت کے اوپر، اس کی نظر پڑی تو طوطے کا شکار کرنے تو نکلے تھے یہ، کسی بھی پرندے کا شکار کرنے، تو طوطے پر اس کے نظر پڑی، لیکن کہہ نہیں سکتا تھا دوسرے کو کہ بھئی یہ طوطا بیٹھا، اس کا تم شکار کرو، تیر لگاؤ اور طوطے کا شکار کر لو۔ یہ تو چپ ہے، بول تو سکتا نہیں ہے، بولے بولوں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی، تو یہ کچھ بولا نہیں۔ تھوڑی دور گیا، تھوڑی جب دور چلے گئے تو طوطے نے اپنی آواز نکالی، طوطے نے اس نے دیکھا کہ جب شکاری شکار کرنے والے دور چلے گئے تو طوطا چہکنے لگا، اس نے اپنی آواز نکالی، تو ایک سپاہی کی نظر پڑی کہ جھاڑ کے اوپر طوطا ہے، اس نے تیر نکالا اور طوطے کا شکار کر لیا، طوطا مر گیا، طوطا مر گیا۔ تو اس کی زبان سے نکل گیا من سمت نجا، خاموشی میں نجات ہے۔ یہ طوطا چپ رہتا تو اس کو موت نہیں آتی، یہ بولا تو شکار ہوا نا، اگر چپ رہتا تو پتہ ہی نہیں چلتا طوطا کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کے پاس میں جو وزیر کھڑا تھا اس نے یہ بات سن لی کہ یہ تو بول رہا ہے، بولے ابھی حضور کی حدیث بنا رہی ہے، بولے طوطا نہیں بولتا، تو آ کر کے بادشاہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یہ تو ناٹک کر رہا ہے، بولے یہ تو اس کی زبان ہے، بولتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے اس نے زبان بند رکھی ہے۔ بادشاہ نے اس کو ایک تماچا لگا دیا۔ بادشاہ نے جب تماچا لگایا تو وہ کہنے لگا من سمت نجا، من سمت نجا، خاموشی میں نہ جاتے، میں بھی چپ رہتا تو ملائی کھا رہا تھا، میوے کھا رہا تھا، لیکن ایک زبان سے نکلا تو دیکھو تماچا کھا رہا ہوں۔ تو خاموشی میں نہ جاتے، ہمیشہ کم بولا کرو، ضرورت کے جو ضرورت ہے اتنا ہی بولا کرو، اور زبان کو بری اور بےہودہ باتوں سے ناپاک مت کیا کرو۔ بڑی سخت ممانعت ہے اس کی، گالی گلوچ بولنا، زبان سے بری بات کہنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کا دل زبان سے مت دکھاؤ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تلوار سے دیا ہوا زخم تو مٹ سکتا ہے، لیکن زبان سے دیا ہوا زخم وہ نہیں مٹتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم بہت بڑے حکیم تھے، انہوں نے اپنے ایک شاگرد، دو شاگرد تھے، بہت قابل شاگرد تھے، بہت بڑے ہوشیار تھے پڑھنے میں۔ ایک دن ایک شاگرد کو مرغی کا بچہ دیا، مرغی دی،
اور کہا اس کو ذبح کرنے کے بعد ان میں سے 2 اچھی چیزوں نکال کر کے لے آؤ. ہوشیار شاگرد تھا, اس کو ہی بولا 2 اچھی چیزیں وہ نکال کر کے لے آؤ. تو وہ گیا, اس نے مرغے کو ذبح کیا اور مرغے کے اندر سے زبان اور دل نکال کر کے لایا. اور لقمان حکیم اپنے استاد سے کہا کہ دیکھو یہ جسم کے اندر, مرغے کے اندر سب سے اچھی چیز ہے, ایک زبان اور ایک دل. واپس لقمان حکیم نے اسی شاگرد کو دوسرا مرغا دیا اور کہا اس کو ذبح کراؤ, اور ذبح کرنے کے بعد اس میں سے جو 2 بری چیز ہو وہ لے کر آؤ. مرغے کو ذبح کر کے واپس وہی زبان اور دل لایا. اچھی چیز تو بھی زبان اور دل, بری چیز تو بھی زبان اور دل. اب لقمان حکیم نے پوچھا میں نے پہلے کہا کہ اچھی چیز نکال کے لاؤ تو بھی تم زبان اور دل نکال کے لے آئے, اور بری چیز تو بھی زبان اور دل نکال کے لے آئے, تو اب تم اس کو سمجھاؤ مجھے کہ یہ اچھی بھی یہ 2 چیزیں, بری بھی یہ 2 چیزیں. تو کہا یہ زبان سے اگر کلمہ طیبہ نکلے, اللہ کی تعریف نکلے, رسول کی گن گاؤ تو یہ زبان اچھے میں اچھی ہے, اور اگر اسی زبان سے گالی گلوچ نکلے, کسی کا دل دکھے تو یہ سب سے بری چیز ہے. تو زبان اچھی بھی ہے, زبان بری بھی ہے. اور دل تو کہا دل ہے, اس کے اندر اگر کینہ ہے, دل کے اندر بغض ہے, کسی کے لیے حسد ہے, تو یہ دل سب سے برا ہے. اور اگر اسی دل میں محبت رسول ہے, محبت اولیاء ہے, تو یہ دل سب سے اچھا دل ہے. تو زبان جو ہے وہ بہت اچھی بھی چیز ہے اور بری بھی چیز ہے, لیکن اس کا استعمال اگر آدمی صحیح کرے, زبان کا استعمال, تو زبان سے بہت فائدے حاصل کر سکتا ہے. ہمیشہ میٹھی زبان رکھا کرو. کہا جاتا ہے نا کہ شہد جیسی زبان ہونی چاہیے. کڑوی زبان سے ہمیشہ انسان کو نقصان ہوتا ہے. اور زیادہ بول بول نہیں کرنا چاہیے. زیادہ بول بول, میں نے کہا نا قیامت کے دن رجسٹر پر کر سنانا ہوگا. ایکسٹرا جتنا بھی ہم باتیں کرتے ہیں, فضول باتیں کرتے ہیں, تو یہ سب فرشتے لکھتے ہیں, ایک ایک شبد لکھتے ہیں, جو قیامت کے دن ہم کو سب سنانا ہوگا رب کی بارگاہ میں کیا کیا بولے تھے. تو زبان کی بری اور بیہودہ باتوں سے حفاظت کرنا اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا, رسول پاک میں بھی ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں زبان سے حق بات کہنے کی اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے.